ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کے علم ہیں کہ یہ مہینہ رمضان المقدس کا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بے شمار رحمتیں اور برکتوں کا حامل، جیسا کہ آگے عرض کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویحاں پڑھنے اور پڑھانے کی، قرآن مجید سننے اور سنانے کی رب کریم نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا کرم، ورنہ آپ غور سے دیکھیے گزشتہ رمضان میں کتنے ہی حضرات جو آج ہماری نظروں کے سامنے نہیں، اور نہ جانے آئندہ رمضان ہم میں سے کس کی باری۔ یہ رب کا احسان اور کرم کہ اس نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض قرار دیے گئے، اور اس کی فرضیت پر جو قرآن مجید قرآن حمید سے نص ہے وہ یہی آیت مقدسہ کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا، اور یہ صرف تمہیں پر فرض نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے گزرے ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا، اور اس میں اجر و ثواب تو ہے، لیکن ایک ثمر اس کا یہ بھی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقویٰ اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزوں کے اجر و ثواب کے علاوہ یہ روزے آدمی کی قلب اور اس کے نفس کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، جس سے خوف خدا غالب آتا ہے اور آدمی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ چاند جب نظر آ جائے روزے شروع کر دیے جائیں، چاند اگر نظر نہ آئے تو شعبان کی 30 تاریخ مکمل کرنے کے بعد دوسرے دن سے روزے شروع کر دیے جائیں، اور جب چاند نظر آ جائے تو عید منا لی جائے۔ 29 کو اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے پورے کر کے عید منا لی جائے۔ تو یہ جو ہیں ایام معدودات یہ گنتی کے ہیں۔ اس کے بعد فرما فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو چاہیے کہ اتنے روزے اور دنوں میں وہ رکھے، یعنی کسی عذر شرعی کی بنا پر اگر روزے ترک ہو جائیں، نہ رکھ پائے، تو اور دنوں میں رمضان کا چاند یعنی عید کا چاند نظر آنے کے بعد میں وہ اپنے روزوں کی گنتی پوری کرے گا۔ ابھی ہم صرف اس کی تفصیل ترجمے اور اس کے مرادی معنی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ رمضان اگر آ جائے، کوئی بیمار ہو یا اور سفر میں ہو، تو وہ روزہ نہ رکھے، اس کو اتنی رخصت۔ بیماری بھی 2 قسم کی ہے، ایک تو ہے عارضی بیمار، اب روزے نہیں رکھ سکتا، یعنی اس رمضان کے بعد اس کے مرض میں افاقہ ہو جائے، اچھا ہو جائے تو وہ گنتی پوری کرے گا۔ اور مرض کی دوسری قسم ہے خدا نخواستہ کینسر، مہلک بیماریاں،
کہ جس میں اب آدمی کے بچنے کی یا صحت کی کوئی امید نہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ فدیہ ادا کرے، جو اچھا ہو جائے وہ روزوں کی قضا کرے۔ بوڑھاپا بھی ایک بہت بڑا مرض ہے کہ آدمی کی عمر اگر زیادہ ہو جائے تو بھی روزہ نہیں رکھ پائے گا، تو اس میں بھی وہ روزے کا فدیہ دے گا۔ مسافر 3 دن کی مسافر جس کی تاریخ ہمارے علماء نے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ فرمائی، 57 میل یعنی جو پرانا میل 57 میل سے کچھ اوپر 57 میل، یہ تخمینہ لگایا گیا 3 دن کا سفر۔ اتنے سفر کی جانب کوئی عازم ہو جائے وہ شرعی مسافر، وہ نماز قصر کرے گا اور روزہ فرض کر دے گا، اور عید کے بعد میں جتنے روزے سفر کی وجہ سے اس کے وہ نہ رکھ پایا تو عید کے بعد میں اس کی تعداد پوری کرے گا۔ یا عوارض نسوانی، اس کی بھی 2 قسمیں، ایک تو یہ کہ خواتین کو جب ایام آ جائیں تو وہ روزہ نہیں رکھیں گے، وہ روزہ ترک کر دیں گے۔ خواتین بھی چونکہ درس میں شامل ہیں تو ہماری یہاں خواتین ان ایام میں نمازوں کی قضا نہیں کریں گی بلکہ ان پر روزوں کی قضا۔ جب ایام ختم ہو جائیں تو رمضان میں جتنے دن بھی وہ روزہ نہیں رکھ پائیں ان روزوں کو عید کے بعد میں رکھا جائے۔ اور دوسری قسم ہے نفاس، کہ اگر خاتون زچگی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائی اور بچے کی ولادت ہو گئی یا نفاس ہو گیا تو بھی وہ روزہ چھوڑ دے گی۔ جتنے روزے بھی ترک ہوئے بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ 2 اور عذر ہیں عورت کے لیے، ایک تو ہے اس کا حمل کا ہونا، یعنی حاملہ اگر عورت، تو حاملہ عورت اگر روزہ رکھے، عموماً اطباء یہ کہتے ہیں کہ اس میں بچے کی جان کو اور خود اس کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو حاملہ عورت بھی روزہ نہ رکھے اور رمضان گزرنے کے بعد میں وضع حمل کے بعد جب اس کی طبیعت سمجھ جائے تو تب وہ روزے رکھے۔ اسی طریقے سے کسی عورت کا بچہ چھوٹا اور وہ دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی تو شریعت نے اتنی بھی اجازت دی ہے اس کو کہ وہ بچے کو دودھ پلائے اور روزہ نہ رکھے، اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موقع عطا فرمائے وہ روزہ رکھے، یعنی قضا کرے گی وہ۔ یہ تھے اس کی مختلف عزیزان گرامی صورتیں۔ ورنہ یہ ہے کہ معمولی چھینک اور زکام پر یا بخار پر روزے کا ترک کرنا یہ اچھا نہیں۔ ایک بات ذہن میں رہے، اس کو صحیح حدیث میں فرمایا گیا کہ کسی نے رمضان کا روزہ ترک کر دیا اور اس کے بعد ساری زندگی کے بھی وہ روزے رکھ لے تو اس ایک روزے کا عوض جو رمضان میں اس نے چھوڑا ہے اس کا عوض نہیں۔ لیکن جو عذر شرعی جس کا ہم نے ذکر کیا وہ تو الگ کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول نے یہ مہلت اور یہ سہولت دی، لیکن جان کر کسی نے روزہ نہ رکھا تو بعد میں اس کی قضا کر لی، قضا تو ہو جائے گی، لیکن قضا ہونے کے باوجود بھی تو ساری زندگی بھی روزے رکھ لے تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان کے روزے کا ہے۔ اب آئیے یہ اس کی تفسیر کے بعد میں اب ہم کچھ روزوں پر گفتگو کرتے۔ یہ تو ہم نے 12 کہا کہ ہماری اس نشست یہ محفل وعظ اور تقریر یا شعلہ بیانی نہیں، بلکہ اپنے عوام کو سمجھانا، مسائل سے باور کرنا تاکہ دینی مسائل ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جائیں کہ ہمیں عمل کرنے کے لیے ان کی بے انتہا ضرورت۔ عزیزان گرامی، علماء نے روزے کی 5 قسمیں بیان فرمائی۔ ایک ہے روزہ فرض اور ایک ہے روزہ واجب۔ اسی طریقے سے ایک روزہ ہے سنت اور یہ سنت نفل، اور ایک روزہ ہے مکروہ تحریم اور ایک روزہ ہے مکروہ تنزیہی
یہ 5 قسمیں روزوں کی. اب 5 قسمت پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اس میں ایک ایک قسم کی تعریف کیا ہے. ایک روزہ جس کو فرض کہا گیا تو اس کی بھی علماء نے 2 قسمیں بیان فرمائی، اور جسے واجب کہا گیا واجب کی بھی 2 قسمیں بیان فرمائی. ایک ہے فرض روزہ، اس کی 2 قسمیں، ایک فرض روزہ ہے معین اور ایک فرض روزہ ہے غیر معین. اسی طریقے سے واجب کی بھی 2 قسمیں بیان فرمائیں، ایک واجب معین ہے اور ایک واجب غیر معین ہے، اور ایک نقل ہے جس کو سنت بھی کہا گیا اور نقل بھی کہا گیا. اب آئیے فرض معین کیا ہے؟ فرض معین یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ فرض معین. اس کو دیکھیے ذرا کم کیجیے، زیادہ آواز آ رہی ہے. یہ فرض معین کہ ہمیں رمضان کا روزہ رکھنا. کسی شخص نے صبح اٹھ کر مطلقاً جو کہا، نیت کر لی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، وہ رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا، اس میں کوئی اور روزہ نہیں ہوگا. یہ معین ہے، کسی کا روزہ ادا ہوگا. ایک ہے فرض غیر معین. اس کو غیر معین اس لیے کہا کہ جس کا روزہ رہ گیا ہو وہ رمضان کے بعد میں کسی وقت بھی رکھے، فرض تو ہے مگر غیر معین کہ وہ کب رکھے اس پر قدغن نہیں. جلد از جلد رکھے کہ اپنی زندگی میں وہ ان روزوں کی گنتی کو پورا کر لے. جن عوارض کا ہم نے ذکر کیا، خواتین ہیں کسی عارضے کی وجہ سے وہ نہیں رکھ پائیں تو عید کے بعد میں رکھیں. مسافر نہیں رکھ پایا وہ عید کے بعد میں رکھ لے. اس کو غیر معین اس لیے کہا گیا کہ وہ رمضان میں اگر مختلف اوقات میں ایک کہیں اور رکھ لے، دوسرا کسی اور وقت میں، تیسرا کسی اور وقت میں، تو اس طریقے سے بھی گنتی پوری ہو جائے گی. اور یہ فرض ہے جو قضا ہوئے، کیونکہ اس میں وقت معین نہ ہونے کی وجہ سے اس کو فرض غیر معین کہا گیا. واجب کا لفظ سن کر آپ شاید پریشان ہوں گے کہ واجب بھی روزے ہوا کرتے، تو ہاں واجب بھی روزے کی قسم ہے، اور اس کی 2 قسمیں علماء نے بیان فرمائی. ایک واجب معین اور ایک واجب غیر معین. واجب معین کی تعریف یہ ہے کہ ایک شخص نے منت مانی. کیسے منت کی؟ سمجھ لیں کہ اس کی بیوی حاملہ، اور اس نے منت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر بیٹا عطا فرمایا تو میں رمضان کی باسی عید کے بعد، عید کو تو روزہ نہیں رکھتے، باسی عید کے بعد 10 روزے رکھوں گا. اب اس کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا تو بھی اس کو وہ 10 روزے رکھنا واجب ہے. اس کو کہیں گے واجب معین، کہ اس نے معین کر لیا کہ میں باسی عید سے 10 روزے رکھوں گا. معین ہونے کی وجہ سے اس کو کہیں گے واجب تو ہے یہ، لیکن اس کو کہیں گے واجب معین. اسی طریقے سے کوئی یہ کہے کہ میری ملازمت نہیں لگ رہی، اگر مجھے ملازمت لگ گئی تو میں ہر پیر کا روزہ رکھوں گا، اور اس کا وہ کام ہو گیا. اب اس پر یہ واجب ہے کہ وہ ہر پیر کا روزہ رکھے گا، اور اس تعلیم کو اب وہ واپس نہیں لے سکتا. یہ کہ اچھا اب تک تو میں رکھ رہا تھا، اچھا اب نہیں رکھوں گا، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اب وہ پابند ہو گیا اس بات کا کہ اس کو ہر پیر کو روزہ رکھنا ہے. یہ ہو گیا واجب معین. اسی طریقے سے کسی نے کہا کہ فلاں مراد اگر میری پوری ہو گئی تو میں 10 روزے رکھوں گا. اس نے مطلق نیت کی کہ میں 10 روزے رکھوں گا، تو اس کو ہم کہیں گے واجب غیر معین، کیونکہ اس نے ایام اور دنوں کو معین نہیں کیا. تو اس لیے اب یہ غیر معین ہوئے کہ یہ زندگی میں کبھی بھی رکھ لے، کوشش جلد سے جلد کرے. جب بھی یہ 10 روزے رکھے گا تو یہ 10 روزے جو ہیں رکھنے سے اس کا واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو اس واجب کا نام رکھا واجب غیر معین. جب بھی وہ رکھے گا اس میں یہ ذہن میں رہے کہ کسی کام میں اگر اس نے یہ منت کی، خواتین بھی چونکہ درس میں موجود ہوتی ہیں، یہ منت کی کہ میں فلاں مراد پوری ہو جائے تو اتنے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ اس پر واجب ہو گیا. فلاں منت کی اس نے کہ میں منت کرتا ہوں کہ یہ کام اگر میرا ہو جائے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں یہ ادا کروں گا،
کرنا اس پر واجب ہو گیا. اور علماء اس میں اتنے سخت ہیں اس کے وجوب کے بارے میں کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ میری فلاں مراد اگر پوری ہو گئی تو میں 4 رکعت نماز نفل ادا کروں گا. تو یہ 4 رکعت نفل جو ہے تو علماء فرما کہ اگر اس نے 2 کر کے 4 پڑھی تو ادا نہیں ہوگی کہ 2 اور 2 4 ہو گئی، بلکہ 4 رکعتوں کی ایک نیت کرنی ہوگی کہ میں 4 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں جو فلاں منت میری ہوئی اور جو مجھ پر واجب ہے وہ ادا کرنے کی. تو 2 اگر پڑھے گا تب بھی نہیں. فقہ حنفی کے مطابق تو اس کو 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھنی پڑیں گی. تو اتنے علماء اس میں سخت ہیں کہ جو منت اس نے کی اس کے مطابق اس کو کرنا ہوگا. یا اس نے یہ منت کی کہ فلاں کام میرا ہو جائے، بچی کو اللہ تعالیٰ ویسے عطا فرمائے تو میں ایک بکرا صدقہ کروں گا. جب اس نے مطلق کہا کہ بکرا صدقہ کروں گا تو اگر اس نے ذبح کر کے بکرا صدقہ کیا تو منت ادا نہیں ہوگی، زندہ بکرا اس کو دینا ہوگا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے علماء نے لکھا کہ اس بیچارے کے پاس ایک ہی بکرا تھا اور اس نے ذبح کر کے اپنی منت پوری کر لی. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ زندہ بکرا اگر 1200 کا اور ذبح والا بکرا اگر 1000 کا ہے تو ذبح جو بکرا کیا وہ اور 200 روپے اور ملا کر کے صدقہ کرے گا. یہ اس پر واجب ہو گیا کہ زندہ بکرے کا صدقہ کرے گا. اور یہ بات بھی رہنے رہے کہ جب بھی وہ مالی صدقہ کرے گا تو یہ صدقہ اسی کو دے گا جو زکات خیرات کا مستحق ہے. یہ صدقہ وہ ہاشمی کو نہیں دے گا، سید کو نہیں دے گا، بلکہ جو مستحق زکات اور خیرات ہیں یہ صدقہ ان کو دینے سے یہ واجب ادا ہوگا. سید پر جیسے زکات کا لینا جائز نہیں تو اسی طریقے سے جو صدقہ واجبہ ہے وہ بھی سید کو نہیں دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے زکات بھی سید کو نہیں دی جائے گی. البتہ صدقہ نوافلہ جو ہے اس میں سے سید کی مدد کی جا سکتی ہے، مگر واجب صدقے کا مستحق غریب ہے اس کو صدقہ نہیں دیا جائے گا. اچھا، یہ اگر کوئی منت کرے کہ میرا کام پورا ہو جائے تو میں غوث اعظم کی نیاز کروں گا، تو یہ ہماری یہاں مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں داتا صاحب کے مزار پہ پھول کی چادر چڑھاؤں گا، تو یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. بہت سے لوگ اس کو واجب سے ملا کر اہل سنت پر فتوے بازی کرتے ہیں کہ صاحب منت کا معاملہ تو یہ ہے، اور یہ دیکھیے یہ تو اللہ کے نیک بندوں سے بھی منت مانگ رہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ واجب نہیں ہوگی بلکہ مستحب ہے. لیکن ایک بات اور ذہن میں رہے کہ ہماری یہاں کمزور آدمی خواتین کو یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ اگر ہم نے غوث اعظم کی جو منت کی تھی وہ اگر پوری نہیں کی تو بیٹے کا جو انتقال ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا. خواجہ غریب نواز کی ہم نے منت مانی تھی اور ہم نے منت پوری نہیں کی تو بیٹی کا انتقال ہو گیا. تو ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ تو ایسے رحیم اور کریم افراد ہیں کہ اپنی زندگی میں بڑے بڑے فوٹو لوگوں کے معاف کر دیا کرتے تھے. اب کوئی اگر تو یہ سمجھنا کہ ہم نے غوث اعظم کی نیاز نہیں دلائی تو بچہ مر گیا. خواجہ غریب نواز کو پھول کی اگر چادر ہم نے نہیں چڑھائی تو یہ نقصان ہو گیا نہیں، بلکہ یہ حضرات اپنی زندگی میں بڑی بڑی غلطیاں لوگوں کی معاف فرما دیا کرتے تھے، وہ ایسا نہیں کرتے. اس لیے علماء نے یہ تو عرف ہے نیاز یا ان کی منت تو اس کا تکمیل کو پہنچانا، پائے تکمیل تک پہنچانا یہ عزیزان گرامی مستحب ہے. لیکن یہ اللہ کے راستے میں اتنا دوں گا یہ کروں گا یہ واجب ہو جائے گا. تو اب میں نے عرض کیا اسی طرح وہ روزے کی نیت کر لے تو یہ روزے کا رکھنا اس پر واجب ہو گیا. اب آپ نے سمجھ لیا کہ واجب معین اور واجب غیر معین کیا ہے. اس کے بعد میں ایک ہے نقل. اچھا، اس نقل کی اس کو کہیں کہیں مستحب اور سنت بھی کہا گیا. اس نقل کو یعنی ہم اس میں کیا کریں گے کہ نقل کی 2 قسمیں کریں. ایک تو وہ نقل ہیں جو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں جن کو سنت بھی کہا گیا. لیکن جب سنت کہیں گے تو موقعہ نہیں بلکہ غیر موقعہ. اس کی تعریف یہ ہے کہ جن روزوں کا ثبوت نبی کریم علیہ السلام سے ہو گیا یا حضور نے ارشاد فرما دیا اس لیے اس کو سنت بھی کہا گیا. مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ہجرت فرما کر جب مدینہ شریف آئے، محرم کا جب مہینہ آیا تو کچھ حضرات حضور کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کے یہود 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تو ہم بھی روزہ رکھتے. کس لیے روزہ رکھتے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کی شکنجے سے نجات دی. اس دن ان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد فرما دیا، فرعون کو غرق کر دیا. تو وہ اس یاد کے طور پر اس دن روزہ رکھتے، یاد مناتے. اب یہاں بہت سارے مسائل حل ہو جائیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد مناتے اس لیے روزہ رکھتے. تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرما سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی یاد منانے کے ہم زیادہ مستحق ہیں اس لیے کہ یہودی منائے، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد منائے. تم 10 دن کا تم بھی روزہ رکھو 10ویں محرم کا. حضور نے یہ نہ ارشاد فرما توبہ 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 یہ تو بدعت ہے، دن منانا تو بدعت، تو تم کس بدعت میں پڑ گئے؟ نہیں، فرما ہم زیادہ مستحق ہیں موسیٰ علیہ السلام کی یاد منانے کے، لہذا تم بھی روزہ رکھو. پھر کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم بھی روزہ رکھیں گے اور وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں تو اس میں ان سے مشابہت ہو جائے گی کہ وہ بھی روزہ رکھیں ہم بھی روزہ رکھیں. تو حضور نے فرما تم ایسا کرو، ان کی مخالفت کرو. کیسے مخالفت کریں؟ کہا تم ایسا کرو کہ 9 کا بھی روزہ رکھو اور 10 کا بھی روزہ رکھو. اس سے ایک کو پتا لگ گیا کہ کسی دن کی نسبت کسی اللہ کے بندے سے ہو جائے تو اس کو منانا بدعت یا شرک نہیں ہے بلکہ سنت سے ثابت ہے. تو حضور نے فرمایا ہم اس کے مستحق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد بنائیں، اور آپ نے روزے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو. جب کہا کہ اس میں مشابہت ہوگی، فرمایا تم ایسا کرو ان کی مخالفت کرو، 9 کو بھی رکھو تم اور 10 کو بھی رکھو. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اور اس پر دلیل صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیر کو روزہ رکھو؟ اس نے فرمایا ہاں پیر کو روزہ رکھو اس لیے کہ پیر وہ دن ہے کہ جس میں دنیا میں جلوہ گر ہوا. دیکھیے فرما پیر کو تم روزہ رکھو کہ پیر وہ دن ہے کہ جس میں ہم اس زمین پر جلوہ گر ہوئے. تو معلوم ہوا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی یاد منانے کے طور پر بس میں محرم کو روزہ رکھنے کا جواب ہے. تو پیر کو روزہ رکھنے کی حضور نے توفیق فرما دی کہ پیر وہ دن ہے کہ جس میں ہم اس زمین پر جلوہ گر ہوئے. تو معلوم ہوا کہ جو دن کا تعلق کسی اللہ کے نیک بندے سے ہو جائے، نبی سے ہو جائے، کسی اللہ کے ولی سے ہو جائے تو عزیزان گرامی یہ کوئی بدعت یا شرک نہیں ہے بلکہ یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے. اچھا کیا ہوا کہ حضور سے ثبوت کی وجہ سے اس نقل کو سنت کہا گیا، یہ حضور سے ثابت. اور مطلق نقل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام 13، 14، 15 یہ 3 روزے رکھتے. آپ اگر ان کو رکھیں یہ روزے بھی نقل. اسی طریقے سے ایک صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کے بہت پسند. عرض کی حضور داؤد علیہ السلام کے کیا روزے ہیں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن روزہ نہ رکھتے. یہ سال ہر سال ان کا یہی حالات ہوتا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن وہ روزہ نہیں رکھتے. تو حضور فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے جو ہیں وہ بہت پسند تھے. تو ان کو اس لیے نقل کہا گیا. مطلق آپ کسی دن کا بھی روزہ رکھیں بھی ٹھیک ہے، نقل رکھتے ہیں نفس کو قابو کرنے کے لیے للہیت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے جب بھی آپ روزہ رکھیں یہ روزہ نقل ہے. اس کی بھی 2 قسموں کو آپ نے سمجھ لیا. اب آئیے اس کی 4تھی اور 5ویں قسم. ایک ہے مکروہ تحریمی اور ایک ہے مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی کی تعریف یہ ہے کہ ایک مسلمان پر سال میں 5 روزے حرام ہیں. علماء نے حرام بھی لکھا اور بعض علماء نے اس کو مکروہ تحریمی بھی، اس کو تحریمی بھی کہا گیا مکروہ اور اس کو حرام بھی کہا گیا. تو ایک قسم روزے کی تحریمی یا حرام وہ کیا ہے؟ کسی شخص نے اگر عید کو روزہ رکھا تو یہ اس پر روزہ مکروہ تحریمی جو حرام کے قریب ہے. اسی طریقے سے ایام تشریق کے روزے یعنی عید الاضحیٰ، ایک بقرعید کا روزہ یعنی 10 کا، 10، 11، 12، 13 یہ
ایام تشریف کے 4 روزے اور عید الفطر کا 1 روزہ، یہ 5 روزے مسلمانوں پر حرام کر دیے گئے۔ اس کو حرام بھی کہا گیا، مکروہ تحریمی بھی، کہیں مکروہ تحریمی ہے کہیں حرام ہے، تو اس میں آپ زیادہ مت ہونا چاہیے، کہیں اس کو تحریمی سے تعبیر کیا گیا، کہیں اس کو حرام سے تعبیر کیا گیا، یعنی یہ کہ وہ تحریمی بھی اگر مانا جائے تو گناہ، اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ یہ 5 روزے ہیں کہ یہ روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد آئیے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی روزے وہ اس طریقے سے ہیں کہ کوئی شخص ہفتے کا دن معین کر لے، میں صرف ہفتے کو روزہ رکھوں گا، تو ہفتے کے دن کا انتخاب کرنے پر اس کے روزے کو مکروہ کہا گیا، اس لیے کہ پیر سے تو ایک نسبت ہے، جمعرات کو رکھیں تو جمعرات سے بھی ایک نسبت ہے، جمعے کو رکھیں تو جمعے سے بھی ایک نسبت، 13، 14، 15 کو رکھیں تو اس میں بھی ایک نسبت، ایک دن رکھیں ایک دن نہ رکھیں تو داؤد علیہ السلام کی نسبت، لیکن اس کے لیے ہفتے کا انتخاب کر لینا کہ میں صرف ہفتے کو روزہ رکھوں گا، کیونکہ یہ دن یہود اور نصارہ ہفتہ اور اتوار انہوں نے اس کو پسند کیا، اور ہمارے آقا و مولا نے جمعے کے دن کو پسند فرمایا۔ جب جمعے کے دن کو پسند فرمایا کہ ہمارا بھی کوئی دن ہفتے میں ہونا چاہیے کہ جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عبادت کریں، ایک پسندیدہ دن ہمارا بھی ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن حضور کو عطا فرما دیا، اور ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والوں جب ندا کی جائے جمعے کو، یعنی جب جمعے کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اور وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو جمعے کا دن حضور میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا اور جمعہ ہمیں مل گیا، تو اس لیے ہفتے کا معین کر لینا اس کو علماء نے مکروہ لکھا، اور ایک ہے وصل کا روزہ، اس کو بھی مکروہ لکھا۔ وصلی روزے کا مطلب کیا ہے کہ وصل کہتے ہیں ملانے کو یا ملنے کو، یا یہ کہیے کہ دیدار کے معنی میں بھی آیا۔ وصل کا مطلب وصلی روزے کا ایک روزے سے دوسرے روزے کو ملا دینا۔ مثال کے طور پر کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، ان کا یوم وصال ہے، اس کو یوم وصال کیوں کہتے کہ ان کے وصل کا دن ہے، تو تحقیق یہ ہے کہ اس وقت ظاہر ہے وہ عنوان نہیں، کسی دفعے عنوان آئے تو اس سے ہم عرض کریں، اس کو یوم وصال کیوں کہتے؟ کوئی آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس سے 3 سوال ہوتے ہیں، من رب ہوگا، وہ کہے گا رب اللہ، میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ، پوچھا جائے گا ماں دین ہوگا، تیرا دین کیا، وہ کہے گا دین اسلام، میرا دین اسلام، پھر اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ہر مرنے والی کی قبر میں حضور کا جلوہ ہوگا، حضور جلوہ گر ہوں گے، اور فرشتے حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ماں تم تقولو فی حق ھذا الرجل، یہ جو سامنے آدمی کھڑا ہوا ہے ان کو تو جانتا ہے، کیا کہتا ہے ان کو؟ تو حضور کا کوئی سچا غلام ہو چاہے ہم جیسا گناہگار، وہ تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات میں باب اس باب عذاب قبر، یہ ساری حدیثیں یہاں موجود، اس میں ایک حدیث یہ ہے کہ جب وہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں فرشتے کہیں گے نم کنو مکیل عروس، اے قبر والے اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، بڑا مقصد کی ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو اب کیا ہوا نتیجہ نکلا کہ قبر میں مسلمان کو حضور کا دیدار ہوا، تو جس دن اس کا انتقال ہوا حضور کا دیدار ہونے کی وجہ سے، اس وصل کی وجہ سے، حضور سے ملاقات کی وجہ سے بزرگان دین کے یوم انتقال کو یوم وصال کہا جاتا ہے، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام کا اس کو دیدار ہوا، اور یہ ان کے وصال کا دن ہے، یعنی ملنے کا دن ہے۔ اب یہ جو صوم وصال، اس کو صوم وصال کیوں کہا گیا کہ جیسے اس نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد افطاری کا وقت آیا اور اس نے افطاری نہیں کی،
نہ روزے کے لیے چھوارا کھایا، نہ ایک گھونٹ پانی پیا، کوئی افطاری نہیں، بغیر افطاری کے اس نے دوسرے روزے کو پہلے والے روزے سے ملا لیا۔ اب کیا ہوا؟ اس کو علماء نے مکروہ لکھا۔ کیوں مکروہ لکھا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول یہ نہیں چاہتا کہ روزے میں کوئی ایسی مشقت لوگ اٹھائے جو شریعت کا تقاضا نہ ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ اس کو اس روزے کا ثواب کم ملے گا۔ آدمی یہ سمجھے کہ میں نے زیادہ دشواری اٹھائی اس روزے میں تو مجھے ثواب زیادہ ملے، نہیں، اس روزے میں ثواب کم ملے گا۔ کیوں کم ملے گا؟ سبحان اللہ، سحری کرنا ہمارے آقا کی سنت ہے، اس لیے اس نے سنت کو ترک کر دیا اور اصلی روزے رکھ لیے کہ ایک روزے کو دوسرے سے ملا لیا۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ روزے میں سحری کھانا کے روزہ رکھنے کی معلومات ایک طرح سے کہ زیادہ آدمی کو پیاس نہ لگے، بھوک نہ لگی تو وہ سحری کر لے، یہ اعانت حاصل کرتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو سحری کھانے کو برکت کا کھانا فرمایا، اور شام حج تک بھی وہ عمرہ ادا کر سکتا ہے۔ تو کئی عمرے ہوتی ہے، عموماً پاکستانی پہلے عمرہ کرتے، احرام اتار لیا اور احرام اتارنے کے بعد ایام حج میں وہ حج کا احرام باندھیں گے۔ تو یہ عمرہ اور وہ حج دونوں ملنے کے بعد یہ ہو گیا حج تمتع، یہ ہو گیا متمتع۔ جو متمتع ہو گیا کہ جس نے عمرہ اور حج ساتھ کیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی، اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اچھا، مفید سے قربانی واجب نہیں۔ اچھا، ایک ہے قران۔ قران کے معنی ہے ملانا، یعنی عمرے کو حج سے ملانا۔ کیا مطلب ہوا کہ یہ شخص اس نے قران کی نیت کی، یہیں سے قران کی نیت کرنے کے بعد عمرہ ادا کیا، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد میں حج کے ایام تک اس نے احرام نہیں اتارا اور حالت احرام میں ہے۔ اب وہ اس احرام سے حج کرے گا، یہ ہو گیا حج قران، اور یہ تمام حجوں سے زیادہ افضل ہے۔ مگر اس میں دشواری کیا ہے کہ جب تک احرام وہ باندھے ہوئے ہے اس کی پابندی کرنی ہوگی کہ خوشبو نہیں کھائے گا، صابن استعمال نہیں کرے گا، جوں کو نہیں مارے گا، خوشبو کا تیل نہیں لگائے گا، خوشبو کا پان نہیں کھائے گا، منہ پہ کپڑا نہیں اوڑھے گا، سر پہ کچھ نہیں رکھے گا، منہ کو نہیں چھپائے گا۔ یہ پابندیاں احرام کی اس کو حج تک کرنی ہوں گی، تو زیادہ پابندیوں کی وجہ سے اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اب عمرہ کرنے کے بعد میں اسی احرام سے اس نے حج کیا تو اس کو کہیں گے قران۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ متمتع اور خارج، جس نے حج تمتع کیا اور قران کیا، ان دونوں پر قربانی واجب ہو گئی کہ جب تک یہ قربانی نہیں کرے گا حلق کرنے کے بعد احرام نہیں اتار سکتا، جب تک کہ قربانی نہ کر لے، نہیں اتار سکتا جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے۔ اب فرض کیجیے ایک آدمی پاکستان سے گیا اور اس نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد حج کا سیزن بالکل قریب، اب اس کی جیب کٹ گئی، مال ضائع ہو گیا، پیسے ضائع ہو گئے، اب اس کو حج کا احرام باندھنا ہے۔ اب حج کا احرام باندھنے کے بعد وہ حج کا احرام کیسے اتارے گا؟ اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں، کوئی جاننے والا مل جائے جس سے قربانی کی رقم وہ مستعار لے تب ہے، لیکن کسی نے اس کو رقم بھی ادھار نہیں دی۔ اب کیا کرے گا وہ؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنت دی، جب وہ حج کا احرام باندھ کر مزدلفہ سے واپس آئے گا، واپس آنے کے بعد وہ مینا میں آئے، مینا میں آنے کے بعد میں پہلے وہ شیطان کو کنکری مارے اور شیطان کو کنکری مارنے کے بعد پھر قربانی کرے گا، قربانی کرنے کے بعد پھر سر منڈائے گا اور سر منڈانے کے بعد اب وہ احرام کھولے گا۔ یہ تینوں کام ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہیں اور اس میں ترتیب بھی واجب ہے۔ مثلا ترتیب کیسے واجب؟ کہ پہلے شیطان کو کنکری مارے گا، اس کے بعد میں قربانی کرے گا اور اس کے بعد میں سر منڈائے گا۔ اگر کسی شخص نے پہلے قربانی کی اور بعد میں رمی کی، شیطان کو کنکری بعد میں ماری، دم واجب ہو جائے گا۔ اگر کسی نے سر نہیں منڈایا اور احرام کو اتار دیا اور
سلے ہوئے کپڑے پہن لیے دم واجب ہو جائے گا. بغیر قربانی کے پہلے سر منڈا دیا اس کے بعد قربانی کر دی تب بھی دم واجب ہو جائے گا. دم سے مراد ایک بکرا یا بکری کی قربانی ہوگی. تو اب یہ کام تینوں بھی واجب اور ان کی ترتیب بھی واجب ہے. اب حج کا سیزن آ گیا اور اس کے پاس قربانی کی رقم نہیں. اب یہ احرام کیسے اتارے گا؟ تو دیکھیے شریعت نے کتنی سہولت رکھی کہ وہ ایام حج میں وہاں 3 روزے رکھے. یعنی مکہ شریف میں مینا میں عرفات میں 3 روزے رکھ لے اور 3 روزے رکھنے کے بعد میں احرام اتار دے. قربانی تو نہیں کر سکتا, سر منڈا کر کے رمی کرے. رمی کرنے کے بعد اب کیونکہ پیسے قربانی کے نہیں اس لیے سر منڈانے کے بعد احرام اتار دے اور ایام حج میں 3 روزے رکھے اور اس کے بعد اپنے وطن میں آن کر کے 7 روزے اور رکھے. تو وہ 3 اور یہ 7 ملانے کے بعد یہ 10 روزے بن گئے. یہ 10 روزے اس کی قربانی کا عوض ہو جائیں گے اور اس کا حج ہو جائے گا. اب دیکھیے اگر یہ مسئلہ ہمارے ذہن میں رہے اور خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا, اب ہم وہاں کر رہے ہیں احرام کیسے اتارا جائے. اور مسائل میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. کسی رات سے چلنے والے آدمی سے بھی حج کا مسئلہ پوچھے تو آپ کو پورا مسئلہ بتا دے گا, چاہے آپ کا جوڑا فرق ہو جائے. مسئلہ پورا بتا دے گا, آپ یوں کر لیں, آپ یوں کر لیں, آپ یوں کر لیں, سارا کا سارا جائے ہو جائے سب کا سب کو. تو مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ حج کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو میرے ذہن میں جہاں تک میرا مطالعہ تھا یہ ہے وہ روزوں کی قسمیں کہ اس میں یہ اس طریقے سے روزے رکھے گا. اور اس کے بعد جو صاحب کے ہیں ان کا تعلق مسائل سے. مثال کے طور پر کسی شخص نے جان بوجھ کر روزے کو چھوڑ دیا, کھا لیا, اس کے کھانے کے بعد میں اس ایک روزے کی اس پر قضا ہوگی اور روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزے وہ اور رکھے گا. روزہ افطار کرنے پر, روزہ توڑنے پر کہ بھوک پریشان کر رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے اور اس نے روزہ توڑ دیا, یہ الگ بات ہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے. یا ایسا مرد ہو گیا جس میں کہ کوئی غیر فاسد طبیب یہ کہے کہ اس کو اگر پانی نہ پلایا تو یہ مر جائے گا, جان کو خطرہ. ایسے میں تو افطار کر, لیکن عام طریقے سے تھوڑی سی شدت اور اس سے بچنے کے لیے اگر اس نے روزہ افطار کر لیا تو پھر اس کا عوض 61 روزے ہوں گے. ایک روزے کی قضا 1 اور جرمانے کے روزے 60. لیکن یہاں جتنے بھی ہم نے کہے کہ لبان ہوتا تعالی یاد سے طے کر کے روزے رکھنا مرد کے لیے تو یہ ہے. لیکن کسی خاتون کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو اس میں خاتون کا ان عوارض کی وجہ سے جو نسوانی عوارض ہیں ان کی وجہ سے ان کا استثناء ہے. جیسے اس نے اگر کفارے کے 60 روزے رکھے اور ایام آ گئے یا زندگی کا معاملہ آ گیا تو اس میں خاتون کا استثناء ہے لیکن مرد کا استثناء نہیں. کہ جب بھی بیچ میں سے سلسلہ منقطع ہوا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی گنتی کو پوری کرے گا اور وہ یا ایک روزے کا عوض 1 اور اس کے کفارے کے روزے جو ہیں وہ 7 رکھے گا. عزیزان گرامی یہ تھی کچھ روزوں کی تفصیل. آج یہ جب رمضان کا موقع ہے تو صرف ایک حدیث شریف جو اس معاملے میں بڑی تفصیل سے آئی ہے صرف ہم اس کا ذکر کرنے کے بعد میں کچھ اس کی تفصیل اور تقریباً ہمیں 1 گھنٹہ تو ویسے بھی ہو گیا اور اس کی تفصیل کے بعد میں کچھ تھوڑا سا وقت سوال جواب کے لیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی جس کو امام بہیقی نے نقل فرمایا اور بھی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کم و بیش دوسرے کچھ کلمات کے ساتھ اور کئی طریق سے یہ حدیث شریف آئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اس جمعے کی گویا اس رمضان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا وہ کیا ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں شعبان کی آخری تاریخ تھی, رمضان ابھی شروع نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں جمع فرمایا کہ اکٹھے ہو جاؤ میں کوئی تم سے بات کہنے والا. سارے اگر اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے حضور نے ارشاد فرما لوگوں آنے والا مہینہ بڑا عظیم یعنی رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان میں روزوں کو تم پر فرض کر دیا اور اس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اور اس کے رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا. اور اس کے بعد فرما اس میں کوئی شخص نقل ادا کرے تو وہ ایسا ہے
جیسے اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان اگر نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہے تو فرضوں کا کیا بنے گا؟ حضور نے خود ارشاد فرما دیا کہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرمایا کہ فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اور اس نے اپنے کوئی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرائے تو فرمایا جب وہ روزہ افطار کرائے گا تو اس افطار کے بدلے اس شخص کو جس نے روزہ افطار کرایا ایک روزے کا ثواب ہوگا. پھر ایک اس میں بات یہ پوچھنا تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کا روزہ ہم نے افطار کرایا اس کے ثواب میں سے کچھ منہا کر کے اسے دیا جائے. جس نے روزہ افطار کرایا تو سرکار نے خود فرما دیا بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں سے کچھ کمی کی جائے مزید اس کو ایک روزے کا ثواب ملے گا. علماء نے لکھا 2 ہجری 10 شوال کو روزے فرض. اب 2 ہجری کا وقت اگر تاریخ پر آپ کی نظر ہو تو دیکھیے کہ مسلمانوں کے لیے نہایت ہی نامسائل حالات. بہت غریب تھے مسلمان اور اتنے غریب کہ جس کا ہم اس زمانے میں تصور نہیں کر سکتے. جب حضور نے فرمایا کہ ایک روزے دار کو اگر روزہ افطار کراؤ تو ایک روزے کا ثواب. صحابہ نے عرض کی کہ حضور ہم کو اس لائق نہیں سمجھتے اپنے آپ کو کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلانا. لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ شاید حضور یہ فرما رہے ہیں کہ روزے دار کو جب تم کھانا کھلاؤ گے پیٹ بھر کے تب روزے کا ثواب ملے گا. تو کہا حضور ہم نے تو اتنی کوئی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے. تو حضور نے کیا کرم فرما میرے غلاموں تم یہ سمجھ کہ یہ ثواب پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کا ہے؟ فرما نہیں بلکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی بھی پلا دے تو روزے کا ثواب. ایک کھجور سے افطار کرا دے تو روزے کا ثواب. ایک گھونٹ اگر وہ کھان لسی پلا دے تو بھی ایک روزے کا ثواب ہے. یہ پیٹ بھر کے کھلانے پر موقوف نہیں کیونکہ غربت کا عالم یہ تھا کہ کوئی ایک آدمی دوسرے آدمی کو کھلانے پر قدرت نہیں رکھتا. ہم نے مشکات میں حدیث پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پر اس کے کرم کو دیکھیے کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ کیسی زندگی گزارا ہے. ایک صحابی تھے وہ روزانہ نماز فجر میں دعا سے پہلے چلے جاتے تھے. فجر کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد حضور دعا فرما رہے تو حضور کی دعا سے پہلے وہ چلے جاتے. صحابہ نے انہیں دیکھا چند مرتبہ کیا بات یہ دعا سے پہلے چلے جاتی کیا بات. ان کو پھر پوچھا گیا حضور کے دربار میں لایا گیا. حضور دعا سے پہلے وہ چلے جاتے. صحابہ نے انہیں دیکھا چند مرتبہ کیا بات یہ دعا سے پہلے چلے جاتی کیا بات. ان کو پھر پوچھا گیا حضور کے دربار میں لایا گیا. حضور یہ تو دعا سے پہلے چلے جاتے اور دعا نہیں کرتے دعا میں شامل نہیں. حضور نے انہیں بلایا. بلانے کے بعد پوچھا کہ کیا سلسلہ ہے. انداز لگائیے غربت کا عالم. کہا حضور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا یا میں دعا سے بچنا چاہتا ہوں. کوئی ایسا معاملہ نہیں. صرف معاملہ یہ ہے کہ میں ایک چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو ہم دونوں میاں بیوی کے پاس ایک ہی چادر ہے. تو میں یہ چادر اوڑھ کر کے نماز فجر پڑھنے کے بعد اتنی جلدی چلا جاتا ہوں تو وہ چادر میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں تاکہ وہ بھی نماز فجر ادا کر لے. اندازہ لگائیے کہ ایک چادر میں دونوں میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ ان کے پاس ایک چادر جن کی اہلیہ کے پاس دوسری چادر ہو تو وہ اپنی نماز پڑھ لیں. کہ کہا حضور میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ اپنی یہ چادر اپنی بیوی کو دے دوں جا کر کے تاکہ وہ کس قدر غربت کا زمانہ تھا. حضور ہم فقیروں کے پاس کہاں اتنا مال کہ کسی کو پیٹ بھر کے کھلائیں. حضور نے فرمایا میرے غلاموں تم یہ سمجھے کہ پیٹ بھر کے کھلانے پر یہ ثواب. ارے کسی کو ایک چھوارا بھی کھلا دو تو روزے کا ثواب. ایک فٹ پانی پلا دو تو روزے کا ثواب. ایک فٹ لسی پلا دو تو روزے کا ثواب ہے. فرمایا جس نے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرائے تو ایک روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عطا فرماتا ہے. اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی شخص اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرمائے گا. اگر آپ کے پاس ملازم ہے تو آپ اور دیگر ایام میں اس سے 8 گھنٹے کام لیتے ہیں تو اس میں 4 گھنٹے کی رخصت دے دیجیے
اس میں تم 4 باتوں کی کثرت کرو. ایک روایت لکھنا اور بات، وہ 4 باتیں کیا ہے؟ فرما ایک تو یہ کہ ان دنوں میں یعنی رمضان میں تم کلمہ طیبہ کی کثرت کرو اور استغفار کی کثرت کرو. اور 2 چیزیں اور، وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو اور جہنم سے آزادی مانگو، کہ جنت طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. اور ایک روایت میں اتنا اور کہ اس کا اول جو حصہ ہے 10 دنوں کا وہ رحمت ہے، درمیانی جو حصہ ہے اس کا کہ وہ رحمت مغفرت، اس کا جو بیچ کا حصہ ہے وہ مغفرت کا ہے، اور جو اس کا آخری حصہ ہے اس کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخری عشرے میں تمام روزے داروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. آپ نے اور فرمایا اس قدر اجر و ثواب اس میں رکھا گیا. اور امام بحیقی نے جو روایت میں اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جو روزے دار کو روزہ افطار کرائے، مزید کہا گیا جو روزے دار کو پانی پلائے. سبحان اللہ، کیا پیاری بات ارشاد فرمائے، جو روزے داروں کے ساتھ غمخواری کرے، اسے پانی پلائے، کھانا کھلائے. فرماتے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوم حج اس کو میرے حوض سے ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس ہی نہیں لگے گی. مطلب ہوا اس کا کہ قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا. اللہ اکبر، لوگوں کی زبان باہر آ جائیں گی پیاس سے، اور کیسا سما ہوگا کہ سورج بالکل سر پر اور زمین تب رہی ہوگی. ایسے موقع پر سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی. رب کریم میرے حوض سے اس کا ایسا جام پلائے. یہ کیوں فرما میرے حوض سے جام پلائے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا کل یہ نہیں فرمایا کہ کل ہم جب تم جنت میں جاؤ گے تو جنت میں تم کو کوثر دیا جائے گا. فرما میرے حبیب یہ چشمہ اگر سے جنت میں ہے مگر سیدھے ماضی کے ساتھ فرما کہ ہم نے تم کو عطا کر دیا، یہ تمہیں دے دیا گیا ہوگا کوثر. اس لیے فرمایا کہ اس کو قیامت میں یوم حشر اللہ تعالیٰ جو اس نے سلوک کرے روزے داروں کے ساتھ، روزے داروں کی بھلائی کے لیے، ان کی افطاری کے لیے، ان کے پانی کے لیے، تو رب کریم کل قیامت میں کہ جس میں کوئی مونس اور ہمدم اور مددگار نہ ہوگا، میری حوض سے اس کو ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. پھر جب جنت میں چلا جائے تو پھر وہاں تو کسی قسم کی تکلیف اور سہولت کا معاملہ نہیں. بات تو ہے جنت کے اندر جانے تک کی، تو اس کو جنت کے اندر جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. اب آئیے اس کے چند حصوں پر کلام ہم یہ کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ عظیم مہینہ، اس میں ایک رات، وہ رات کون سی ہے؟ اس کو کہتے ہیں شب قدر. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پورے سال میں گھومتی، کبھی رمضان میں آ جائے، کبھی شعبان میں، کبھی شوال میں، کبھی رجب میں. یہ ایک مہینہ اس کے لیے معین نہیں ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ رمضان میں، بعضوں نے کہا کہ یہ رمضان کی آخری عشرے میں، اور یہ ساری حدیثوں سے کچھ اشارے ملتے ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ رمضان کی 7 راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے، 21، 23، 25، 27، 29 اس میں اس کو تلاش کیا جائے. ہمارے رات کے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مشہور قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں شب ہے. اس لیے پوری دنیا میں اسی شب کو منایا جاتا ہے. بعض علماء نے اپنے اپنے تجربے لکھے ہیں. قول یہ ہے کہ شب قدر میں موسم درمیانی ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ ٹھنڈک، ایک درمیانی موسم ہوتا ہے. اور ایک علامت اس کی بعض علماء یہ بتاتے ہیں کہ شب قدر میں ستارہ نہیں ٹوٹتا، اور ایک علامت یہ بتاتے ہیں کہ شب قدر میں کتے نہیں بھونکتے. اور اس کے اپنی اپنی علامتوں سے اس کو بیان کیا گیا کہ یہ شب قدر ہے. ایک بات بڑی پسند آئی، اس کو آپ بھی اپنے گرہ میں باندھ لیں تو ہم نے جتنے آدمی ہیں انشاءاللہ یہ سب کے سب شب قدر پالیں. اگر اس پر ہم نے عمل کیا سب شب قدر پالیں. وہ یہ ہے، چلیے ہم اس قول کو لیتے کہ شب قدر رمضان میں نہیں آتی، کبھی شعبان میں، کبھی شوال میں، کبھی رمضان میں، کبھی رجب میں، سال ہر سال یہ گھومتی رہتی ہے. ایک حکمت تو اس میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے اذہان، ہمارے دماغ، ہماری فطرت سے واقف. اگر یہ بتا دیا جاتا کہ یہ معین ہے 100% 27ویں،
دے رہے تھے اور 27 میں عبادت کر کے سمجھتے کہ اب ہم نے جنت بنا لی. اس لیے لوگ اس کو سال ہر سال تلاش کریں. اور اس کے پانے کا طریقہ کیا ہے؟ پانے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر لازم کر لو کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھو اور فجر کی نماز باجماعت پڑھو. تو کیا ہوگا؟ حدیث شریف نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے آدھی رات کی عبادت کر لی, اور جس نے نماز فجر باجماعت پڑھی تو اس نے پوری رات کی عبادت کر لی. اب بتائیے یہ دونوں چیزیں آپ لازم کر لیں کہ ہر نماز عشاء باجماعت پڑھیں, ہر نماز فجر باجماعت پڑھے, پھر شب قدر سے کہیے کہ تو سال میں کہیں بھی گھوم ہم تجھے پکڑ لیں. آپ ہے کہ آپ نے عبادت کر لی تو کیا ہوگا کہ گویا شب قدر جو کسی بھی گویا مہینے میں آئے آپ اس کو انشاءاللہ پالیں گے. اور جس رات عبادت کی جاتی ہے اللہ اکبر فرمایا گیا کہ اس دن فرشتے نازل ہوتے ہیں. روح یہاں سے ایک اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام امت محمدی کے اعمال کو ملاحظہ کرنے کے لیے آتے ہیں. اور ایک اور یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس رات میں جاتے ہیں تو جبریل امین ان سے آن کر کے فردن مسافہ کرتے ہیں. جبریل امین ایسے نہیں جیسے ہم آپ ہیں کہ دوست کا ہاتھ ہو پتا لگ جائے کوئی آنے میں مسافہ کر رہا, وہ تو لطیف ہے. تو ان کے مسافر کی علامت کیا ہے کہ وہ آپ سے اگر مسافہ کرے اس کی علامت کیا ہے؟ سبحان اللہ, علماء نے ایک علامت لکھی. وہ علامت کیا ہے؟ فرما رات بھر جا کر کے تم عبادت کرو گے تو رات میں ایک گھڑی کی ساتھ چند سیکنڈ یا آدھے منٹ کی ایسی ساتھ آئے گی کہ آدمی کو جھرجھری محسوس ہوگی, بدن میں خشیت طاری ہو جائے گی, کیفیت طاری ہو جائے گی. تو یہ ہے وہ کیفیت جبریل امین سے مسافہ کرنے کی علامت کہ جب آدمی پر کوئی وقت ایسا آئے کہ جس میں اس کے روم پہ کھڑے ہو جائے اور اس پر خوف خدا غالب آ جائے, خشیت غالب آ جائے, تو علماء فرماتے ہیں یہ ہے علامت کہ اس شخص سے جبریل امین نے مسافہ کیا. وہ ایسی شب ہے کہ 1000 مہینے سے بھی اس پہ عبادت کا ثواب جو ہے یہ بتایا کہ 1000 مہینے سے کتنا زیادہ نہیں. فرما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ وہ 1000 مہینے سے افضل. یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کتنی افضل ہے, کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ اگر ہم 27 میں شب کو بھی کہیں کہ وہ شب قدر ہے, اور جس نے جب سے ہوش سنبھالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مرتبہ اس کو وہ شب قدر عطا فرمایا. یہ کوئی وقت جس کو کبھی نہ چھوڑا جائے. اور فرمایا گیا کہ اس کے رات کے قیام کے ثواب کی چیز رکھتا, اس سے علماء فرماتے اس سے مراد خراب ایسے محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کا عظیم محدث, ان کی کتاب ہے, اس میں وہ یہ لکھتے ہیں ما سبق من السنہ, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت مردوں پر بھی سنت موقع, عورتوں پر بھی سنت موقع ہے. یہ نہیں کہ عورتیں نہ پڑھیں, ایسا نہیں, مردوں پر بھی سنت موقع, عورتوں پر بھی سنت موقع. شیخ موقع فرماتے ہیں کہ اسلامی حکومت ہو, بادشاہ اسلام, کوئی قریہ, کوئی شہر, کوئی بستی, کوئی قصبہ مطلقاً اگر تراویح کو ترک کر دے تو بادشاہ اسلام اس سے مقابلہ کرے گا, اس سے جنگ کرے گا کہ تم نے تراویح کیوں چھوڑی. ایسی سنت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, تو مردوں پر عورتوں پر فرض. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو قانون وضع ہوا کہ 20 پڑھی جائیں گی اور 20 میں قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہوگا. یہ بن گیا قانون. کیوں بن گیا کہ کیوں ختم ہوگا؟ حدیث شریف میں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو جتنا بھی قرآن اس وقت نازل ہوا حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں آن کر اتنا قرآن سناتے. اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین آتے اور حضور علیہ السلام ان کو قرآن سناتے. اس قرآن سے رمضان کی کیا نسبت؟ جو آیت مقدسہ ہم نے تلاوت کی تھی کہ اس کے ساتھ ہی جہاں روزوں کا ذکر آیا اس کے ساتھ ہی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید قرآن حمید کو نازل فرمایا. تو رمضان جو ہے وہ قرآن کے نزول کا مہینہ. ایک قول یہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اتنی انبیاء کرام اس زمانے میں اس مہینے کو چاہے رمضان نہ کہا جاتا
لیکن اتری اسی مہینے میں. یہاں تک کہ فرمایا کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر جو صحف وقتاً فوقتاً جو صحیفے نازل ہوئے وہ بھی رمضان ہی میں ہوئے. انجیل زبور توریت ان کا بھی نزول کا مہینہ جو ہے وہ رمضان ہی. الگ بات ہے کہ جس کو رمضان نہ کہا جاتا کوئی اور مہینہ کہا جاتا, لیکن اس سے پتا لگا کہ قرآن مجید قرآن حمید اور کتب سماوی کا ایک تعلق ہے رمضان سے. یہاں پہ مطلب فرما دیا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے تو قرآن مجید قرآن حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. اس لیے حضور جبریل امین کو قرآن سناتے, جبریل امین حضور کو قرآن سناتے. اس لیے طے ہو گیا کہ رمضان میں حفاظ کو کھڑا کر کے 20 تراویاں پڑھی جائیں اور 20 تراویوں میں قرآن مجید جو ہے وہ پورا ختم ہو. بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہماری قوم نے تراویح کو ایک ہوا بنا دیا. ارے بھائی 20 رکعت نام سنتے ہی آدمی کے لیے جیسے لگے کام جاتی اتنی لمبی 17 رکعتیں عشاء کے اور 20 یہ 37. اچھا, اور بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے کچھ ہمارے علماء اور حافظوں نے بھی اس کو ایک بوال بنا دیا. اچھا کیا ہوتا ہے کہ نیت مان کے کھڑے ہوئے یہ تو موڈ میں ہے, پورا آدھا پارا پڑ رہا ہے, پیچھے مختلف بیچارہ یوں کر رہا ہے. اچھا مولانا کو مزہ آ رہا ہے. قرآن مجید اس لیے ان کی توجہ ٹانگوں کی طرف ہے, ان کی توجہ ہے قرآن مجید سنانے کی طرف کی ہے نا. لیکن جو پیچھے سن رہا تو اس کا حال جب علماء یہ دیکھیں کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ تو بیچارہ پانی پی کے کھڑے ہو کر آخری میں پانی پیتا. بھائی مولانا کا پیچھے تو ساری بالٹیاں صاف ہو جاتی ہیں. جو سننے والے لوگ ہیں ان کو تو پڑھنے والے سے ایسا لگتا ہے زیادہ پیاس لگ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے مجھے تراویح کو اٹھ کر کے پانی پی رہے, سنا بیچارہ مول لیا اور پانی جو ہے فون پی رہی ہے تو قرآن سنتے ان کو پیاس لگ رہی ہے. اب کوئی آدمی اگر آدھا پارا پڑھ ڈالے تو ان کی ٹانگوں کا کیا ہوگا ہے یا نہیں. اس لیے کچھ حفاظ جو ہیں ان کی ترتیب صحیح نہ ہونے کی وجہ سے عوام نے اس کو ایک بہت بڑا بوال بنا لیا. معذلہ اب دیکھیے کتنا آسان ہے اگر ہم عمل کریں, کتنا آسان. اور یہ بات میں نہیں کر رہا, سبحان اللہ ہمارے خیر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں یہ فارمولہ پیش کیا. دیکھیے توجہ فرمائیے آپ, قرآن مجید قرآن حمید کے 540 رکوع ہیں اور یکم رمضان سے لے کر شب قدر کی آخری رکعت 540 رکعتیں بنتی ہیں. قرآن کے 540 رکوع ہوئے اور یکم رمضان سے شب قدر کی آخری رکعت ملا لیں 540 رکعتیں ہیں. ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھے 27 قرآن شریف اب کتنا آسان فارمولہ ہے. تو یہ جو نوجوان ہمارے جب بوڑھے بیچارے جو پریشان تھک جاتے ایک رکعت میں ایک رکوع 27 چلتے قرآن مجید قرآن سے ختم ہو گیا تو لوگ اس کو اتنی پریشان کیوں نہیں سمجھیں گے جتنا لوگوں نے تراویح کو پریشان کیوں سمجھا گیا تھا. اور ایک بات, اگر بطور فارمولہ اس کو اپنا لیا جائے کہ ہر آدمی کتنا پڑے گا, اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کسی کام سے قرنگی میں جانا ہوگا. آپ نے ایک تراویح کو پڑھی جانی, دوسری جب قرنگی میں پڑھی تو قرنگی میں بھی قرآن وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے آپ چھوڑ دے گا. کتنا آسان کام. بھائی آپ کو اپنی تجارت میں لاہور جانا پڑ گیا, اب لاہور کسی مسجد میں گئے تراویح پڑھنے تو قرآن وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے آپ چھوڑ کر کے گئے. اگر اس کو بطور نظام اپنا لیا جائے تو دیکھیے ساری پریشانی عوام کی ختم ہو جائے اور مولانا صاحب پر بھی بہت آسان ہو جائے. چلیے آپ جو ہے وہ آپ کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ صاحب ایک میں اور بس ایک رکوع آپ تلاوت کریں, جس سے زیادہ آپ مت پڑھیے گا. ہم نے اپنے یہاں یہ پورا کرفیو لگا دیا. ہمارے یہاں جو مولانا حافظ نہیں, ہمارے یہاں جو حافظ صاحب پڑھاتے ہیں ان کے پانی ایک رکعت میں آپ ایک ہی پڑھیں گے, زیادہ نہیں پڑھیں گے. جیسی بھی ترتیب ہو تو اس طریقے سے یہ بوجھ جو ہے وہ کم ہو سکتا. وہ نہایت شوق اور ذوق کے ساتھ میں جناب تراویح پڑھے اور ہم ان تراویحوں کے حق میں ہیں. کھلی بات, 5 دن میں ختم ہو رہا, 3 دن میں ختم ہو رہا, 6 دن میں ختم ہو رہا. اس کے بعد کیا ہوا, 6 دن میں تو ختم ہو گیا, عوام نے 6 دن تراویح بھی ختم کر دی. آپ کیا یہ ایک رواج بن گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب معلوم ہے کہ 3 پارے پڑھنے کے بعد مولانا روکے کریں گے بلا تفصیل جہاں تراویح ہو رہا ہے, اب ہم بھی پورے حال سے واپس آپ چلے جائیں گے. لوگ پیچھے بیٹھے سیکرٹ کیے رہے
لیکن ابھی امام رکوع میں تو نہیں گیا, آرام کر, باتیں ہو رہی ہے, کیا کپڑا خریدنا, کیا کرنا ہے, آج درزی سے کپڑے ملے یا نہیں ملے, آپ کو کیا ہے, بچوں کے کپڑے. اب دیکھا کہ امام رکوع میں پہنچا, فوراً بہت سے جو نماز شروع کر دیا. ایسی تراویح کرنا اپنے کا نہیں, رونے کا مقام. ایسی تراویح کرنا کیسی سنت ہے. اور اس کے بعد دن مجھے کہ 4-5 دن تراویح پڑھنے کے بعد تراویح کا ڈبہ ہوا اور پڑھنی نہیں تراویح, یہ ترجمہ کر دیا گیا. اس میں نہ خوشی ہے نہ خضو ہے. تو ایسی تراویح نہ شریعت نے رکھی, نہ کسی نے. واقعی آپ کو ذوق اور ذوق ہے, سبحان اللہ, ذوق اور ذوق کا عالم کیا ہے. ہم نے اپنی آقا و مولا حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے واقعات میں پڑھا. ایک قرآن دن میں ختم کر رہے, ایک قرآن رات میں ختم ہو رہا, اور ایک قرآن تراویح میں ختم ہو رہا. سبحان اللہ, رمضان کا چاند دکھنے پر 61 قرآن مجید کا ختم ہو رہا. عبادت کا عالم یہ. علماء سے پوچھی ہم نے امام اعظم کے واقعات میں پڑھا. امام اعظم پر اعتراض کر دینا بہت آسان کام ہے, لیکن امت نے ایک ایسا امام عطا فرمایا کہ شاید ایسے امام دوسری امتوں کو مل جاتے تو وہ امت گمراہ نہ ہوتی. یہ شان کی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عبادت کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے ایک مسجد میں جب نماز پڑھتے رات میں, اس کے سامنے کوئی صاحبہ اور ایک خاتون رہتی. امام اعظم کا جب وصال ہوا تو بچی نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ سامنے جو مسجد ہے اس میں رات میں اندھیرے میں کھمبا نظر آتا تھا, وہ کھمبا کہاں بیچ کا کیا مسجد میں سے ٹوٹ گیا, نکال دیا گیا. اس کا باپ رونے لگا اور کہا بیٹی وہ کھمبا نہیں تھا, وہ امام اعظم تھے. جب رات میں وہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے تو دیکھنے والے کو بھی گمان ہوتا کہ یہ کوئی مسجد کا ستون ہے. اگر ایسا خوشی آپ میں ہے بالکل آپ پڑھیے, میں منع نہیں کر رہا, اتنا خوشی اگر آپ میں ہے بالکل آپ پڑھیے. پر خدا کے لیے ایسا مت پڑھیے کہ 3 رکعت میں جناب ہوتے 3 پاروں میں آپ بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہے, جیسے رکوع کریں تو فوراً آپ شامل ہو جائیں, اور جناب 6 دن یا 5 دن تراویح پڑھنے کے بعد میں اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو تراویحوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے, 20 تراویح چاند دکھنے تک آپ کو روزانہ پڑھنی ہوں. یہ سنت موقع خواتین پر بھی ہے مردوں پر بھی ہے. اور شیخ موقع کا قول میں آپ کو سنا کے صاحب آئی اس کے ہی جملے پر کہ اس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر. آپ اگر قانون دیکھیں, علماء سے پوچھیے, ساری زندگی نوافل پڑھنے, ساری زندگی, ان ساری زندگی کے نوافل کا ثواب 2 فرضوں کے برابر بھی نہیں. فرض فرض ہے, نفل نفل ہے, مگر یہ رمضان کی برکت ہے کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا. صرف رمضان کی برکت ہے. اور اس کے بعد میں کیا فرمایا گیا, سوال یہ ہے کہ جب نفلوں کا فرضوں کے برابر تو فرضوں کا کیا بنے گا. تو حضور نے سوال کرنے سے پہلے فرما فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. کیا مطلب ہوا کہ ہم نے اگر نماز فجر ادا کی ہے جو فرض ہے تو ہمارا ثواب اتنا لکھا جائے گا جیسے ہم نے 70 نماز فجر پڑھی. اگر ہم نے جمعہ پڑھا تو ایک جمعے کا پڑھنا 70 جمعے کے ثواب کے برابر. اور جو ہم نے روزہ رکھا تو روزہ بھی تو فرض رمضان ہم رکھ رہے تو ایک روزے کا ثواب جو ہے وہ 70 روزوں کے برابر. اللہ اللہ بقول اقبال کہ ہم تو مائل با کرم ہیں, ارے کوئی سائل نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل ہی نہیں. رحمت خدا تو بہانہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہانہ تلاش کر رہی آپ کو عطا فرمانے کے لیے, مگر افسوس کے مانگنے والا نہیں, افسوس کے کوئی دامن پسارنے والا نہیں. یہ کتنی رحمت ہے, یہ کتنی وسعتیں ہیں رحمت کے گویا رمضان کے دامن میں کہ آدمی اگر اس کو لوٹے تو اس کی زندگی سمر جائے, آخرت بھی سمر جائے. آخری بات عرض کر کے گزارش میں ختم کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا موقع آتا تو میں سرکار کو دیکھتی کہ آپ بستر کو چھوڑ دیا, آرام کو فراموش کر دیا کرتے اور سارے رمضان میں عبادت اور عبادت مشغول ہو جاتے. ایمان سے قریب یہ تو وہ ذات ہے کہ قسم خدا کی ہم کو اہل سنت کا ایمان ہے. اور یہ زبانی گفتگو نہیں, یہ قرآن اور سنت سے ثابت کہ مقام مصطفیٰ اتنا بلند کہ آپ کے نظروں کی ابروئے کرم کا اشارہ ہو جائے تو کروڑوں کی مغفرت ہو جائے. یہ مقام ہے پیارے مصطفیٰ. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ رمضان میں آرام کو چھوڑ دیا کرتے تھے,
بستر پر تشریف نہیں لاتے، رات دن اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتے، تو ہم اور آپ کو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا ٹھکانا کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ ہمیں رمضان میں کتنا مستعد ہونا چاہیے، کتنی نیکیاں ہمیں کمانی چاہیے، اور کس قدر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا سامان کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کی برکتوں سے متمتع فرمائے۔ بے شمار اس میں برکتیں، رمضان روزے ہیں، تلاوت ہے، تراویح ہے، قرآن مجید کی تلاوت، صرف تلاوت ہی نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل کیا وہ روزانہ قرآن مجید سنا رہے ہیں، پھر اس میں ایک وقت روزہ ایسا ایک آخری اشرا ہے کہ جس میں اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ بے شمار اس میں نیکیاں ہیں کہ جس سے آدمی اگر اس کا قرب حاصل کرے تو اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ یہ تھی میری وہ مختصر گفتگو جو رمضان کے حوالے اور روزے کے حوالے سے میں نے کی۔ وما علینا الا البلاغ۔ درود شریف اللہم صلی ما بالجود والکرم وآلہ بارک۔ السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ۔